وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا۔ اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا، ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے، اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں۔ دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں، دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے، اپنی ذات میں کس طریقے سے، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور قول میں جہر سے کچھ کم۔ کیا مطلب، اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخو پکار میں آ جائے، یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں۔ جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو دون الجہر من القول، قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے، اس اونچی سے تھوڑا کم ہو۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو، اور جہر مفرط نہ ہو۔ مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے، تو ہلکی ہلکی آواز سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے، اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے، اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو، اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا یا کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، چیخو پکار کی صورت نہ بن رہی ہو، وقار آپ کا برقرار رہے، تو یہ ذکر بھی جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، خوب سمجھے۔ ہاں، اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، چوتھے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی۔ جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا۔ تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کیجئے بالغدو، صبح بھی، والآصال اور شام میں بھی، صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلق اللہ کا ذکر، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو۔ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں۔ تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی، پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں، اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہو۔ تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھائی کو ثابت کیا جائے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔
تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ وبحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا، کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے۔ ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو۔ اب آگے اللہ جو سورت کے اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک لبرل ہے، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کچھ، کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو۔ یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں۔ ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا، اس فضیلت میں، قرب کے اعتبار سے، اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے، وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطّ، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے۔ چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا، تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے، تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ بہت مخلوق ہے اللہ کی، بڑی طاقتور ہے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے۔ اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا، جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر، اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے، تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے،
لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں. تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے، اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے. ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذه الايام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کے جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ. اور ایام تشریق بھی ہیں، ان میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے. یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے. اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے. تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے. تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دنیا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، کاش موت نہ ہوتی اور بڑھاپا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کے مرحلے بیان کیے. خلقکم من تراب، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم من نطفہ، میری قدرت ہے اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا. یہ کس کی قدرت ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت ہے. ثم من علقہ، پھر میری طاقت اور قدرت دیکھو، اس منی کو میں نے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ سافٹ ویئر پانی میں کسی نے انسٹال کیے ہیں. خود بخود ایسی انسٹالیشن آٹومیٹیکلی کروڑوں اربوں سال میں ہی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے؟ 2 چیزیں میں اکثر اپنے بیان میں بتاتا ہوں. دیکھو، ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف ہونا، ایک ہوتا ہے عقل سے بالاتر ہونا. دونوں میں فرق کا سمجھنا بہت ضروری ہے. عقل کے خلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ سب لوگوں نے بولنا ہے بھائی غلط. اب وہ بولنے والا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، وہ کہہ رہا نہیں میں بہت بڑا بزرگ ہوں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. آپ نے کہا چونکہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کہہ رہے ہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو مان لیتے ہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. اب کسی نے آپ کو بولا کہ یار 2 اور 2 کب سے 5 ہونے لگے بھائی؟ آپ کو ہمارے بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بات ہماری عقل سے کیا ہے؟ بالا تر ہے، عقل سے اوپر کی بات. بزرگوں کا کام ہے ایسی پہنچی ہوئی سرکار نا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو لوگ عقل مند کہیں گے بھائی آپ کی سرکار بھی پاگل اور آپ بھی پاگل. یہ عقل سے کوچی باتیں نہیں ہیں، یہ عقل کے تحت آتی ہے. عقل فوراً کہتی ہے 2 کو 2 میں جمع کیا جائے تو کبھی بھی 5 جواب بولیں نہیں آئے گا، 4 ہی آئے گا. دنیا میں کوئی آسمانی کتاب، کوئی مذہب، کوئی پیغمبر اگر یہ دعویٰ کرے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ اس پیغمبر کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. وہ خدائی میسنجر، وہ خدائی پیغمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل اتنی بڑی مسٹیک
آپ نے سینٹنس مکمل کرنا ہے. عقل اتنی بڑی مسٹیک نہیں کر سکتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے اوپر کی ہوتی ہے، ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی. یہی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. 3256 کو ضرب دیا کسی ریاضی دان نے 2748 سے، اور جواب آیا 1,03,0646 فار ایگزامپل. اب وہی بزرگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹیپلائی بائی یہ تو یہ جواب آئے. آپ کہو گے بھائی پتہ نہیں یار، ہمارے پاس تو اتنی کھوپڑی ہے کہ اتنی کھوپڑی کون بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کر آؤ تو کر لوں گا. بھائی ایسے ہماری، آپ بزرگ نہیں ہی ہوتے تو ہم مان لے کے سر شاید ایسا ہی ہو. یہاں آپ نہ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ یہ ٹھیک ہے، نہ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ یہ بات غلط. یہاں آپ اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس صورت میں کرو گے. مائک کی آواز تھوڑی خراب چل رہی ہے میرا خیال، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس صورت میں کرو گے جب آپ خود بہت بڑے ریاضی دان ہوگے، یا آپ کو بتانے والا جو ہے وہ سچا آدمی ہوگا اور میتھ کا ماہر بھی ہوگا. کہو گے بھائی اتنا بڑا سائنٹسٹ یا اتنا ماہر آدمی غلط بات نہیں کر سکتا، تب آپ اس کی تصدیق کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل کے دائرے میں آتی ہیں، عقل فوراً صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر دیتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے. تو خوب ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لے، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا اللہ ہمیشہ سے ہے؟ کوئی تیسری بات ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ کائنات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے نہیں. آپ کہو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہے ہمیشہ سے. وہ جواب میں کہتا ہے نہیں، کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں ہے. آپ کہو یار یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے میں اتنا ذہین آدمی کہہ رہا ہوں. آپ کیا کہو گے؟ بھائی یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہے. جیسے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات بھی ہمیشہ سے نہ ہو اور اللہ بھی ہمیشہ سے نہ ہو. دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو کریٹر ہے یا یہ کائنات ہے ہمیشہ سے، یہ مادہ ہمیشہ سے ہے. تیسری طرف ہم جا نہیں سکتے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس کائنات کے بارے میں جہاں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، ایک کنڈیشن یعنی مادہ جو ہے اس کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہم چینج نہیں کر سکتے جب تک کوئی فورس نہ ہو. وہ کسی فورس کا محتاج ہے. تو یہ عقلاً ممکن ہے کہ مادہ اپنے آپ خود سے وجود میں آ جائے جس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. چینجر کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل ہو سکتا ہے؟ بولنے مجھ سے تو مجھے خوشی محسوس ہوگی جس سلسلے میں ہم یہاں آئے. بار بار بتاتا ہوں، آدمی کی شادی تو بیگم کے پاس گیا، اب بڑا ادیب تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باقی کا آواز کیسے کروں نا. بعض لوگ بڑے ادیب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جو گپ شپ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ بھی آگے سے رسپانس کریں. تو بھائی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو. اس کائنات کے بارے میں ہماری عقل کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ سے، کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کو ہم کیا اس کی حقیقت کو پوری طرح جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اس کے بارے میں نیوٹن نے تھوڑی کہا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی کریٹر میں ہے. بھائی اس بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں لا ہیں جو فزکس کے لا ہیں. اللہ کے بارے میں اب تک کوئی لا کسی سائنٹسٹ نے پیش نہیں کیا. لہذا مذہب جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ عقل سے بالاتر ہے. مذہب کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو اس دعوے کا برحق ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اور مذہب کا برحق ہونا ثابت نہ بھی ہو تو بھی عقل کہے گی کہ یہی ٹھیک ہے، اس کا مذہب سے تعلق بولو نہیں ہے. تو بھائی جب ہمیں کسی نے بنایا ہے، وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ،
عقل کیا کہتی ہے، اس خالق اور مالک کا مخلوق سے کوئی لنک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو رائے ہیں دنیا میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں. یہ خود بخود نہیں بنی کائنات، کسی نے اس کو بنایا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ. آپ کی بورڈ میں ایف کا بٹن دباتے ہو، سامنے ایف لکھ کر آتا ہے، کچھ سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں نا اس کے اندر. یہ جو ویڈیو کیمرہ میری ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، کچھ تو اس میں انسٹالیشن ہوئی ہے، کچھ شیشوں کو آپس میں جوڑا ہے. مجھے بتاؤ، اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ہر کروڑوں سال میں ایک ویڈیو کیمرہ خود بخود وجود میں آ گیا، تو کھوپڑی میں یہ بات آئے گی؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جس انسانی آنکھ کو کاپی کر کے سائنسدانوں نے بنایا ہے، جو اصل ہے، وہ اصل کیا خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ او بھائی، اوریجنل کے لیے زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. کاپیاں تو چائنا دے دنا دن مارتا رہتا ہے، کاپیاں تو ہمارے یہاں بنتی ہیں. مشہور لینا لطیفہ، امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی بنا کے دکھاؤ. اتنی باریک سوئی بنائی امریکہ نے، بولا کہ اس سے کوئی باریک سوئی بنا کے دکھائے. جاپان ٹیکنالوجی میں ماہر ہے، جاپان آیا اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا اس سوئی میں. لو بھائی، یہ تو اور عجیب کام ہو گیا. پاکستان کہاں پیچھے رہتا ہوا؟ پاکستان آیا، اس نے اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا جائے. اب بنا تو اتنے پیچیدہ یہ جو کاپی ہے، کاپی ڈیجیٹل کیمرہ کس کی کاپی ہے؟ پہلے بھائی میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ اب الحاد پھیل رہا ہے، ایتھیزم پھیل رہا ہے، لوگ خدا کے وجود ہی سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، سائنسدانوں نے چکر پہ ڈال دیا. اتنی واضح چیز جس کے دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہے بھائی، کو خود بخود 2 اینٹیں آپس میں نہیں ایڈجسٹ ہوتی. یہ ایسا انسان کیسے وجود میں آ گیا؟ لے لی جو ملحد سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے انسانوں کو چکر میں ڈال دی، چکر میں پڑے گا کہ یار پتہ نہیں ہے کہ. وہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اونٹ پہ، پہلے زمانے میں اونٹوں کے سفر ہوتا تھا، تو ایک آدمی نابینا تھا، نہیں، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر کے جا رہا تھا دوسرے ملک، کہیں راستہ بھول گیا، تو نابینا ایک شخص پڑا ہوا تھا. تو کسی نے ان کو روک کے بولا، یہ جو نابینا ہے نا، یہ بیچارہ اکیلا ہے، اس کو بھی فلاں شہر پہنچا دو اونٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے، اونٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے. اس نے کہا چلو معذور آدمی ہے بھی نابینا، اس کو تو بیگم میری ویسے بھی نظر نہیں آ رہی. اس نے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا، بیگم آگے، یہ صاحب پیچھے اور نابینا پیچھے، کہ چلو یار ایک معذور آدمی کو لے جاتا ہوں. اب جب اجنبی شہر میں دونوں تینوں داخل ہوئے، نابینا آدمی تھا ڈیر ہوشیار، تینوں جب شہر میں داخل ہوئے نا، اجنبی شہر میں، تو پہلے کوئی نکاح نامے تھوڑی ہوتے تھے، شہرت سے ہی پتہ چلتا تھا کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا میاں ہے. اب تو کافی کنفیوژن ہونے لگی ہے اس سلسلے میں. خیر، لیکن پہلے سب کو بتاؤ کون کس کی بیوی ہے اور کون کس کا میاں ہے. تھوڑا سا کنفیوژن آج کل چل رہی ہے، اللہ خیر کرے. تو ہم جب یہ اس شہر میں اترے ہیں، نابینا نے بولا کہ چکر چلاتا ہوں بھائی. نابینا کو پتا تھا مجھ کو رشتہ تو کوئی دے گا، میری شادی بہت مشکل ہے. تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں یہ میری بیوی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ میں نے احسان کر کے ایک آدمی کو لفٹ دے دی، میری بیوی اور ان دونوں کا آپس میں مکمکا ہو گیا. بیوی نے اس کو بولا، اس نے میری بیوی کو بولا. نابینا سے جان چھڑانے کا بہترین آپشن ہے، اپنا شہر ہے نہیں، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا. تو یہ نالائق میری بیوی مل گئی اس آدمی کے ساتھ، جس کو آنکھوں والا آدمی مل گیا، چکر چلا لیا اور دونوں ایک ہو گئے. اصل میں یہ میری ہے. اب پھڈا، کوئی کہہ رہا ہے یہ نابینا ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھائی وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میری بیوی ہے، اللہ کی قسم میری. جو آنکھوں والا ہے نا کہہ رہے بھائی یہ تو جھوٹی قسمیں تو اٹھائے گا. اب پھڈا شروع. اب ظاہر ہے معذور آدمی پہ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ نہیں آتا. کوئی کہہ رہا ہے نہیں یار یہ اصل میں یہ نابینا صحیح کہہ رہا ہے، نابینا جھوٹ کیوں بولے گا. اب جب پھٹا شمنا تو وہ نابینا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا. ہاں بیوی ملے نہ ملے، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کون سی اپنی تھی، کیا خیال ہے بھائی؟ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کون اس کی اپنی، چکر میں تو ڈال دیا.
تو سائنسدانوں نے کیا کیا، ڈارون کی تھیوری پیش کر کے ایک ایسی 2 اور 2 4 کی طرح ایک حقیقت کہ یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا۔ بھائی چینج ہی آسان ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے، کریشن بہت مشکل ہے، آدم سے وجود میں لانا، نہ ہو اور ہو جانا، اس کے لیے کوئی طاقت چاہیے جو اس کائنات سے ہٹ کرو۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح باز ایک بات کی، ڈارون نے بندر کی تھیوری پیش کر کے دم بھی ہماری غائب کی، اس نے کہا ہم دم لے کے آئے تھے، بھائی دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں، کہاں گئی ہماری دم؟ نہ دم دے رہے ڈارون ہمیں، نہ دم کے پیسے، کہہ رہے تم لوگ سیٹ پہ بیٹھتے تھے، تم لوگوں نے خود ہی گوائی اپنی دم۔ یہی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بندر کے لٹکنا چھوڑ دیا ہم نے، تو بیٹھتے بیٹھتے دم مارکیٹ سے۔ بھائی کچھ تو ایسے انسان دکھاؤ جس میں تھوڑی سی باقی ہو، ایک دم سے کیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دم؟ ایسے تو ہمارے مارکیٹ میں پیٹرول شاٹ نہیں ہوتا یار، پھر لطیفے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کو آپ سائنس سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ کیا گریٹ یار، ویری گڈ یار، کیا تھیوری پیش کی ہے بھائی، گڈ یار، کمال ہو گیا یار، سملرٹی تو ہے، بندر کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، بندر کی بھی ناک ہماری بھی ناک، ایک دم کا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ تو ڈارون نے صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ دم غائب ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کروڑوں اربوں سال میں دم کیا ہو گئی ہو؟ بھائی کروڑوں سال میں بھی غائب نہیں ہو سکتی، کہہ رہے اربوں سالوں میں۔ میں بار بار یہ بیان پہ یہ بات کہتا ہوں، سائنسدانوں کے پاس اور میرے پاس سالوں کی کمی نہیں، آئی کیو لیول چیک کر رہا ہوں گا، ایک سال کی جمع ہے، ایک سالے کی جمع ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی ہے اور میرے پاس بھی سالوں کی کمی۔ ایک بیوی سے کتنے سالے ہو سکتے؟ 1 2 3۔ تو سوچو یار، ہمارے حوصلے کو داب دو، حوصلے کو داب۔ ایک سالہ، اس کو سالہ کہا جاتا ہے، وہ ٹینشن دینے کے لیے کافی، ہول سیل کے حساب سے جب سالے ہوں، پھر بھی انسان امریکہ کا سفر کر کے آئے، بیان کرے اور واپس چلے جائے، یہ حوصلے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ سے نہیں عرض کر رہا ہوں بھائی کہ بعض سائنسدانوں نے، سب نے نہیں، چکر میں انسان کو ڈال دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت، فرعون سے کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ کون ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ لاؤ سیڑھیاں لگا کے آسمان پہ چڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب کو جھانک کے دیکھو، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کیسی باتیں کی! موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن، یہ صحیح پڑھ رہا ہوں میں، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، ہر چیز کو بہترین انداز سے۔ چیزیں خود بخود کبھی بھی نہیں بنتی۔ فرعون بھی خدا کا منکر، کہہ رہا کوئی خدا نہیں ہے، میں ہوں خدا، میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کا جواب نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اس کی بیس پہ اس کے وجود کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، ثم ہدا، پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا، فطرت کے راستے پہ۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بکری کے تھنوں میں منہ مارتا ہے، یہ مطلب ہے ثم ہدا، اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ بولو چلا دیے۔ بھائی کون ماں کے پیٹ میں بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے تو جب پیدا ہوگا تجھے بھوک لگے گی تو اس طرح اچھل اچھل کے اپنی ماں کے کھنوں پہ منہ مارنا اور اس کو سک کر کے دودھ اندر لے کے جانا، کون ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا رہا ہے؟ یہ ہے ثم ہدا۔ مرغی کا چوزا پہلے دن سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون۔ بلی کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دے گا، وہ اپنی ماں کو دیکھ کے اس کے پروں میں گھسنا شروع کر دے گا۔ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، اللہ کہتے ہیں اس شہد کی چھوٹی سی مکھی کو دیکھو، اس کی کھوپڑی کے اندر جو صوفے انسٹال ہوئے ہیں، 2 4 آپ کو تارے نظر آئیں گے شہد کی مکھی کی کھوپڑی میں،
بھائی وہ بھی بندر سے نکلی ہے کیا؟ کہاں سے آئی ہے بھائی وہ؟ ایسی بہترین انسٹالیشن اس کی کھوپڑی میں کہ اس انسٹالیشن کی جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں اس انسٹالیشن کی وجہ سے پوری فیملی وجود میں آ گئی اس کی. مزدور مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، ملکہ مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، نر مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، مادہ مکھی کا کیا کام ہے. ایسا بہترین بہترین مینجمنٹ ہے. سب آج کل کمپنیاں ہائر کرتی ہیں، بھائی مینیجر لے کر آؤ، کوئی انجینئر لے کر آؤ، جو سول انجینئر جو نقشہ بنا کے دے. پھر جو ہے وہ یہاں تو مجھے نہیں پتا، یا تو لکڑیوں کے گھر بن رہے ہیں نا، بیسیوں قسم کے ماہرین آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، ان کے ملاپ سے ایک گھر وجود میں آتا ہے. بیسیوں قسم کے ماہرین، وہ تمام ماہرین یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ باپ دادا سے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. شہد کی مکھی انڈے سے نکلتے ہی سیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے ذمے کیا کام ہے اور ملکہ مکھی کے ذمے کیا کام. کوئی ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں آ. اتنی زبردست ایک آرگنائزڈ ایک جماعت ہے یہ. ایسی آرگنائزیشن ہے نا جو انسانوں سے اعلیٰ ہے. انسانوں میں ایسے آرگنائز انسان نہیں ہے. انسان کے ذمے کوئی کام لگاؤں گا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا. آپ کو مینیجر بنا کے لائے گا، بھائی تم یہاں بیٹھ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم ادھر دیکھ رہے ہو. وہ اکثر واقعہ دیر ہو جائے گی، چھوڑو ابھی واقعہ تھا کرتا ہوں. وہ ایک بوڑھے نہیں آتا نا، کوئی بچہ سگریٹ پی رکھا، بوڑھے نہیں آنے جائے تو اس کو بولا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا کی عمر تو 99 سال تھی. تو انہوں نے کہا اچھا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ نہیں، وہ دوسروں کے کاموں میں کہاں نہیں اڑاتے. یہ غلط لطیفہ ہے، یہ غلط لطیفہ. اس سے جو سبق ملتا ہے وہ غلط ہے. سگریٹ نہیں پینی چاہیے اور بچے کو چاہیے کہ چھوڑ دے. کچھ لطیفے میں خود بتا دیتا ہوں کہ اس سے جو میسج مل رہا ہے غلط مل رہا ہے، سمجھ لیں. تو شہد کی مکھی میں کوئی مکھی کسی دوسری مکھی کے کام میں ٹانگ نہیں ہو رہا. جس کا جو کام ہے اپنے کام میں نہیں. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. بھائی درختوں پہ گھر بنا، جو لوگ تیرے لیے جگہ بناتے ہیں اس پہ گھر بنا. اپنا کام صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے. اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت، اس ساری محنت کا پھل انسان کھا جاتا ہے. پھر دوبارہ سے اسٹرگل شروع کر. کبھی مایوس نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا شہد کی مکھی نے ٹینشن اور ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی. اب بعد میں خبریں آئی یہ شہد کی مکھی نے اتنا بڑا چھتا بنایا، سب مکھیوں نے مل کے پورا ایک چھتا بنایا. ایک صاحب آ کے کاٹ کے لے گئے. شہد کی مکھیاں ڈپریشن سے ہلاک. نہ دوبارہ شروع. غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب. ہم بچپن میں ہم نے چینٹی پہ نظم پڑھی تھی ارلی. چیونٹی کی بڑی زبردست عکاسی کی ہے کہ چیونٹی کہتی ہے کہ میرا کام نیل الطلب اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. لا ابالی بالتعب، میں تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا. کیسے چیونٹیاں آپس میں ملتی ہیں بھائی. اگر یہ خود بخود وجود میں آئی ہوتی، ان کا آپس میں اتنا زبردست ریلیشن کیسے بن گیا؟ سمجھ میری آ رہی؟ ریلیشن کیسے وجود میں آ گیا ان چیونٹیوں کا آپس میں؟ ان کو کیسے پتا ہے کہ ایک مکوڑا جب لال بیگ کی جب شامت آتی ہے الٹا ہو جاتا ہے؟ ہم بچپن میں بہت کھیلتے تھے. اب تو بچوں کے ہاتھ میں ویڈیو گیم آ گئے. تو ہم کیا کرتے تھے، ایک لال بیگ کو تھوڑا سا ہم سائڈ میں لے جا کے الٹا کر دیا. تنگ کر رہے ہیں نا لال بیگ. لال بیگ آپ کو پتا ہے لال بیگ کسے کہتے ہیں؟ کاکروچ. تو الٹا ہو گیا. اب ہم تماشا، ایک چیونٹی آئی، لال بیگ نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی کہ چیونٹی سے کیا ہوتا ہے. اٹھایا ایک کٹ لگائی، جیسے فٹ بال کی کٹ چیونٹی ادھر جاتی میری. لیکن اللہ نے چیونٹی کے اتنی سی کھوپڑی میں جو سافٹ ویئر انسٹال کی ہے نا، کاش وہ ہم لوگوں کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جائے. ہماری کھوپڑی میں کچھ اور چیزیں انسٹال ہو رہی. ایسی محنت سے کام کرتی ہے چیونٹی، ایسی محنت سے. وہ کک لگی نا لال بیگ کی، دور جاتی میری کوئی بات نہیں، وہ پھر کلابازی کھا کے آئے گی. پھر لال بیگ میں دوسری کک ماری. لیکن اس کا رابطہ ہے باقی چیونٹیوں سے. جا کے ان کو اطلاع کرے گی ایک بڑے میاں الٹے پڑے گی. اس کے لیے تو بہت بڑے ہی ہیں بھائی، الٹے پڑے گئے، پورا باربیکیو کا بہترین انتظام ہو سکتا ہے. تو ایک چیونٹی دوسری، ہم یہ تماشا دیکھتے تھے.
کاش ویڈیو کیمرے اس وقت ایجاد ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو پورا ویڈیو بناتے ہیں ہم، ایک چیوٹی، دو چیوٹی، تین، چار، درجنوں مر جاتی ہیں، لال بیگ مار دیتا ہے ان کو، لیکن 6، 8، 10، پھر وہ جو لائن لگتی ہے نا پوری فوج، نا غایتی نیل الطلب، چیوٹی بزبان حال کہتی ہے میری جو انتہا ہے وہ مراد کو پورا کر لینا ہے، لا ابالی بالتعب، تھکاوٹ کی مجھے پرواہ نہیں ہے، یہی کہ کیلولا نہیں ہوا تو فلانا نہیں ہوا تو چائے نہیں ملی تو کافی نہیں ملی، فٹکا لگانا، ہمارے یہاں تو یہی سیٹ اپ چل رہا ہے، سگریٹ پینا بھول گئے تو دماغ سیٹ نہیں ہے، اور انگریزوں میں تھوڑا اور زیادہ چلتا، ان کے تو آگے کے مسائل ہیں وہ اس کے آپ سے ڈسکس کریں. تو کچھ بھی نہیں بھائی، ایسی لائن لگتی ہے اور پھر کیسے اس لال بیگ کو پکڑ کے نا چاروں طرف سے جکڑ کے پھر کہتے ہیں اب چل ہمارے بل کی طرف، گھسیٹتے ہیں اس کو، وہ چونٹیاں پورا زور لگا کے گھسیٹتی ہے، اتنے بڑے جنازے کو اٹھا کے لے آ، پھر جو ان کا باربیکیو اور جو ان کی شراب کباب کی محفلیں چلتی ہوں گی، وہ تو بل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. بھائی یہ جو ایک چوٹی ہوتی چلو سمجھ میں آتا ہے، یہ آپس میں ان کا اتنا بہترین لنک کہ مل کے محنت کرنی ہے، پھر ان میں مطلب پرستی نہیں ہے کہ ایک کھا لے دوسری نہ کھائے، نہیں بھائی سب اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ جنازہ سب کے کام آئے گا. یہ بھائی خود بخود بولو نہیں ہو سکتا. واللہ خلق کل دابۃ مما، کیسی عجیب آیتیں ہیں. فرمایا صرف ایک پانی ہے جس سے میں نے ہر جاندار کو پیدا کیا. تبھی کائنات میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں جاندار نہیں. زمین پہ پانی، اللہ کہتے ہیں یہ ایک پانی ہے جس سے میں نے ہر طرح کی مخلوق بنا دی. زمین پہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلے پانی آیا ہے، اس پانی سے اللہ نے انسان بنایا، اس پانی سے اللہ نے شیر چیتے لوریاں بنائے، اس پانی سے اللہ نے اڑنے والے جانور بنائے، اس پانی سے اللہ نے سمندر میں تیرنے والے جانور بنائے، اس پانی سے اللہ نے زمین پہ رہنے والے جانور بنائے، اس پانی سے اللہ نے زمین پہ دوڑنے والے جانور بنائے، اس پانی سے اللہ نے زمین پہ چلنے والے جانور بنائے، اس پانی میں اللہ نے آنکھوں سے دیکھنے والے جانور بنائے، اس پانی سے اللہ نے آنکھوں سے دیکھے بغیر سفر کرنے والے جانور بنائے. کیا کچھ، کل دابۃ مما، قرآن کہتا ہے ہر طرح کی مخلوق کو زمین پہ پھیلا دیا. اتنی مخلوق آپ تھک جاؤ گے تحقیق کر کر کے، اللہ کی کمالات اور اللہ کی مصنوعات ختم نہیں ہوں. سائنسدان کہتے ہیں بھائی ہمارے جو ہے نا ہمیں پانی سے باہر رہنا ضروری ہے تاکہ ہمیں آکسیجن ملے، اگر ہم پانی کے اندر چلے گئے تو ہم مر جائیں گے. اللہ نے کہا میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو پانی سے باہر آئے گی تو مرے گی، پانی کے اندر ہی اس کو آکسیجن ملے گی. مچھلی پانی سے باہر آئے گی، اتنی آکسیجن ہے لیکن مچھلی کی کسی کام کے نہیں. ایسا اللہ نے مچھلی کو بنایا کہ پانی کے اندر، اس کے اندر ایسا سسٹم اللہ نے انسٹال کر دیا کہ پانی کے اندر ہی. پھر ہم نے کیا مچھلی کو دیکھا، ہم نے کہا بھائی اصل میں اس کے جلپڑے بنے ہوئے ہیں، یہ پانی کے اندر زندہ رہ سکتی ہے، پانی کے باہر نہیں آ سکتی. اور انسان پانی کے باہر رہ سکتا ہے، پانی کے اندر نہیں رہ سکتا. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسی مخلوق بناؤں گا جب دل چاہے گا پانی کے اندر انجوائے کریں گے، جب دل چاہے گا پانی کے باہر نکل کے. مگرمچھ پانی کے اندر بھی سانس لے رہا ہے کمبخت، باہر آ کے بھی کیا کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے بھائی. کیکڑا پانی کے اندر بھی، پانی کے باہر بھی. پانی کے اندر جاتا ہے الگ مشینیں کام کرنا شروع، پانی کے باہر آتا ہے الگ مشینیں کام کرنا شروع. ہر طرح کی، کل دابۃ کا مطلب کیا، ہر طرح پیدا کر دیے، جتنے ممکنات تھے نا سب بنا دیے. اور کمال دیکھو اللہ کا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے بہترین کا مطلب؟ دیکھو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ گاڑی بہترین بنائی تو کیا مطلب؟ چلنے کے لحاظ سے بہترین، ایسا ہی ہے نا بھائی. پیٹرول کم استعمال کرتی ہے تو ہر چیز کا بہترین اس کے حساب سے ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہر چیز کا بہترین اس کے حساب سے. اللہ نے کچھ جانوروں کو انتہائی سست بنا دیا، جیسے کچھوا، انتہائی، یعنی کراچی کے لولے لپاڑوں سے بھی زیادہ سست. اللہ معاف فرمائے، جو بیچارے کراچی کے لڑکے مجھ جیسے بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. اتنا سست بنا دیا اللہ نے. بنایا کہ نہیں بنایا کچھوے کو؟ لیکن اللہ نے اس کو احسن کل شیء ہے نا، ہر چیز کو اس حساب سے بہترین.
تو اب وہ اتنا سست، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا، اس کو ایک ارطغرل کی ڈھال خود ہی اس کے فٹ کر دی اللہ تعالیٰ. کیا پیا لگا؟ اب وہ ارطغرل ہے بہرحال جو بھی ہے، گھوڑے کے بھاگ تو نہیں سکتا نا وہ. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ بھائی تجھے میں نے انتہائی سست بنایا. اس کے دو فائدے اللہ نے اس ایپ پیدا کیا، اس کے بدلے میں دو فائدے دے دیے. نمبر ایک، عمر بہت لمبی. میں نے تنزانیہ کے جزیرے میں 300 سال پرانا کچھوا دیکھا ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس کی عمر لکھی ہوئی تھی، 300 سال پرانا. اقوام متحدہ کا ادارہ تھا، بڑے ان کی ایج لکھی ہوئی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کاش یہ بولنے کی طاقت ہوتی تو میں اس سے ہسٹری پوچھتا، 200 سال پہلے کیا ہوا تھا، 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو اتنا پرانا. اب کیا کیا اللہ نے؟ انتہائی سست بنا دیا. بھائی تو ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے، چلنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو اب اس کے تو سارے کام سلولی ہو رہے ہیں نا. وہ اگر 10-20 سال کی زندگی لے کے آتا، وہ کہتا ہے اللہ میں تو بھی شادی کا پلان ہی کر رہا تھا کہ میری موت ہو گئی. کیا خیالت، ابھی تو میں کچنی کو پھنسا رہا تھا ہے بھائی، اس کے گھر جانے میں مجھے اتنے سال لگ گئے، میں تو مر گئے. کیا خیال ہے؟ بچوں کا پلان کر رہا تھا، ان لوگ سے بچے کیسے پکلیں گے، پالیں گے، بڑے ہوں گے. تو اللہ نے کیا کیا؟ انتہائی سست کی عمر کیا کر دی بہت، کہ تیرے پاس ٹائم کی کمی نہیں، ٹائم بہت ہے، ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم تیرے پاس بہت ہے. اب وہ تو آرام سے کام کر. اور اپنے ڈیفنس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بھائی ڈیفنس کے لیے اب وہ بھاگے کیسے؟ جنگل میں شیر کہاں چھوڑے گا بچے کو، چیتا کہاں چھوڑے گا؟ اللہ نے کیا کیا؟ بھائی ٹھیک ہے، تجھے ارطغرل کی ڈھال تجھے تیرے پشت میں لگا دیتا ہوں. اب چیتا جب بھاگتا ہوا آتا ہے، اب تگڑ آتا ہوا آئے گا اس کو کھانے. ادھر میں یہاں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کو پتہ ہے نا. تو اب چیتا بھاگتا ہوا ہے کس کے پاس؟ کچھوے کے پاس. کچھوا کیا کرے گا بھائی؟ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے اس ڈھال کے اندر. چیتا کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے. چیتے کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک کھڑے انتظار کرتا ہے. بیٹھا رہے گا ٹائم دیکھتا رہے گا. اس کے بعد بھائی اور بھی گنجا میں کام ہے. تو کچھوا بزبان حال کیا کہتا ہے؟ بھائی میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، میرے پاس ٹائم کی کمی نہیں. تو یہ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں دیکھ لو، ہر چیز کو بہترین بنایا اللہ نے. ہر چیز. پرندوں کو اتنی تیز نگاہ دی ہے، پرندہ اوپر اڑ کے اپنی خوراک کیسے دیکھے گا؟ ایسے ہی ان کی دوربینیں لگا دی ہیں نا آنکھوں میں، ایسی دوربینیں لگا دی ہیں، دور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون نے بھی انکار کیا تھا اللہ کا کہ اللہ نظر نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں میں نظر آتا ہوں، میری نشانیوں سے نظر آتا ہوں. تو بھائی دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی خدا تو ہے، لیکن پھر اس میں 2 نظریات ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کا بندوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور ایک کانسیپٹ یہ ہے نہ مانا خدا کا اپنی مخلوق سے ریلیشن ہے. یہ جو پہلی بات ہے نا کہ مخلوق سے ریلیشن نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. ایسی ذہین مخلوق بنا دی اللہ نے، اور پوری کائنات اس انسان کے لیے مسخر کر دی اور بنا کے چھوڑ دیا، بھول لیا، کوئی اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اکثر میں اشکال اٹھاتا ہوں نا، ایک ملحد نے کہا کہ ہم خدا کو مانتے تو ہیں لیکن ہم وہ مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے ہیں؟ بھائی خدا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہ اللہ ہی ہے وہ؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، گاڈ ہے، بنانا مسلم، ٹھیک ہے. اللہ کو کیوں مانے؟ اللہ کو مانے گا مطلب نماز پڑھو اور 4 شب استغفر اللہ، اور یعنی نکاح کرو، زنا سے بچو، اور بعض دفعہ غلطی سے صحیح باتیں سب غلط باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں، تو یہ سب کچھ کرو. بھائی ہے نا، کیا کریں؟ خدا ہے تو کیا کریں؟ تو دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک گونگا بہرا خدا جو بنا کے بھول لیا، اور ایک وہ خدا جو کہتا ہے میں نے موسیٰ کو کلیونڈا بنا کے فرعون کے دربار میں بھیجا، فرعون مجھے بھول گیا تھا. میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، بت پرستوں کے پاس بھیجا. میں نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. میں نے عیسیٰ ابن مریم کو مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اپنی قوت اور طاقت اور معجزہ دکھانے کے لیے.
اور میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہوں، زنا کرنے سے ناراض ہوتا ہوں، شراب پینے سے ناراض ہوتا ہوں، حج کرنے سے خوش ہوتا ہوں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے ناراض ہوتا ہوں، ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کرنے سے خوش ہوتا ہوں، رشتہ داری توڑنے سے ناراض ہوتا ہوں، رشتہ داری جوڑنے سے خوش ہوتا ہوں۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں یہی تو آرڈرز ہیں نا اللہ تعالیٰ کے۔ میں جو ہوں یقین کا مال کھانے سے ناراض ہوتا ہوں، یقین کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے کہ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں دوں گا، یتیم کی کفالت سے خوش ہوتا ہوں۔ تو میں ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے خوش ہوتا ہوں، برا سلوک کرنے سے ناراض ہوتا ہوں، غربا اور مساکین کو زکوٰۃ دینے سے خوش ہوتا ہوں، ان کا مال ہڑپ کرنے سے ناراض ہوتا ہوں، شراب پینے سے ناراض ہوتا ہوں، سود کھانے سے ناراض ہوتا ہوں۔ بہت سارے احکام اس نے اپنی کتاب میں نازل کر دیے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، وہ خدا جو بولتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، میں کون ہوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم جب خدا سے پوچھتے، اللہ سے پوچھتے، اے اللہ تو کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، لا الہ الا ہو۔ سب سے پہلی بات، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ گائے کو معبود بناؤ، نہ کسی پتھر کو معبود بناؤ، نہ کسی قبر کو معبود بناؤ، میں ہوں جو بگڑی بناتا ہوں اور لوگوں کی بگڑی گراڑتا ہوں۔ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن اتنے مضبوط طریقے سے کرا رہا ہے، لا الہ الا ہو الحی، میں زندہ ہوں، القیوم، پوری کائنات کو تھامنے والا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کس کا ہے؟ میرا ہے، ولا یعودہ حفظہما، زمین اور آسمانوں کی حفاظت مجھے کھٹتی نہیں ہے، العلی العظیم، علی بھی ہوں عظیم بھی ہوں۔ اتنا زبردست انٹروڈکشن ایک خدا کرا رہا ہے، ہم اس خدا کو مانے؟ یہ جو گونگا بہرا خدا ہے جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں ہے کدھر، وہ یہ والا خدا بول رہا ہے اور وہ والا چپ بیٹھا ہوا ہے، کہ چپ پہ ایمان لائیں گے یا بولنے والے پر ایمان لائیں گے ہم؟ بھائی مسلمانوں کا جو خدا ہے نا اللہ، اس کا رشتہ ہے بندوں سے، وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا اپنا نام ہی نہیں بتا رہا۔ دیکھو آپ کے پاس دو سفیر آئے، امریکہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا پاکستان کی حکومت کے پاس کہ انسان کے بچے بن جاؤ، اپنا سفیر بھیجا کہاں؟ یہ انسان کے بچے ٹرم بڑی پھیل گئی، کل ایک بندہ مجھے ملا کہ آپ کا بیان سن کے انسان کا بچہ بنو انہیں، ایسا نہ ہو فرشتے بھی خبر میں پوچھے انسان کا بچہ تھا یا نہیں تھا، تو یہ بتا ہو رہا حساب بھی اسی الفاظ کے ساتھ ہو، انسان کا بچہ تھا یا نہیں تھا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس نا لوگ آتے تھے بزرگ بننے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو، بزرگ بننے کے لیے نہیں ہے، انسان بن جاؤ کافی ہے۔ اب بزرگ بننے کا شوق ہوتا ہے تاکہ پھونکوں والی سرکار بنے کرے، پھونک لگائیں، یہ کریں، انسان بن جاؤ بھائی، اسی پہ بھی تمیز کے آدمی بن جاؤ، برائی چھوڑ دو، فرائض واجبات پورے کر لو، یہی تو ہے انسان، حقوق پورے کرو اللہ کے بھی اللہ کی مخلوق کے بھی۔ تو میں کیا واقعہ سنا رہا تھا دماغ سے ہی نکل گیا۔ ہاں اب مجھے بتاؤ، امریکہ نے ایک سفیر بھیجا اسلام آباد وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم صاحب انتظار کر رہے ہیں، بھائی سفیر صاحب آ رہے، ایک سفیر آ رہا بیٹلی کی سوٹ میں ٹائی میں اور بڑا زبردست اس کا سوٹ بوٹ، اور اس کے پاس میسج بھی ہے۔ اچانک دوسرا آ گیا، بولا یہ جھوٹی موٹی کا میں ہوں، اصل سچی مچی کا کون ہوں؟ میں ہوں۔ تو وزیر اعظم پریشان، یہ والا ہے یہ والا ہے، فون ملایا، اتفاق سے واٹس ایپ چل نہیں رہا تھا جیسے کہ ہو رہا ہے ابھی آج کل، اتفاق سے ہمارا واٹس ایپ چل نہیں رہا، اب بھائی فوراً ریپلائی کرنا ہے۔ تو ایک سفیر ہے جو جھوٹا سفیر ہے، اس سے وزیر اعظم نے پوچھا بھائی تو آپ بتاؤ کیا پیغام ہے؟ وہ کہہ رہے کوئی پیغام ہی نہیں۔ بھائی آپ کو بھیجا کب ہے؟ پتہ نہیں یار، میں تو بھول گیا۔ کس کے پاس بھیجا ہے؟ صدر کے پاس بھیجا ہے یا پتہ نہیں وزیر اعظم کے، مجھے معلوم نہیں ہے، پیغام کیا ہے، چاہتے کیا ہو یہ نہیں پتا۔ تو دو تھپڑ لیں گے نہیں اس کو، بھائی کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے، سفیر ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہے، آپ کے سوا جو نبی کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا نہ گیٹ اپ پیغمبروں والا، نہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے پیغمبروں والا، کوئی دعوت ہی نہیں ہے، تو ان کی نسبت ہم اللہ کی طرف کیسے کر دیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ پیغمبروں والا،
باتیں پیغمبروں والی، پورا پیغام لے کر آئے، ایک ایک آرڈر، ایک ایک حکم ہمارے سامنے آج اسلام کا موجود ہے۔ پھر جس خدا کا تعارف کروایا تو اس خدا کے بھی بہت سارے تصورات ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اسلام اللہ کا جو تصور پیش کرتا ہے، قرآن اللہ کا جو تصور پیش کرتا ہے، وہ تصور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اس کتاب کو مانیں گے جو ہمیں اللہ سکھا رہی ہے، یا اس کتاب کو مانیں گے جسے پڑھ کے اللہ کا ہی نہ پتہ چلے کہ وہ ہے کیا؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے میں اللہ کا کلام ہوں۔ بھائی اللہ کے کلام ہو تو بتاؤ اللہ کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کلام یہ شروع ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے قرآن نے اللہ کو ایکسپلین کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، ہذا ربی، ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیسے قرآن اللہ تک پہنچانے کے لیے مثالیں قائم کر رہا ہے۔ فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے اصل رب کا پتہ نہ بتایا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، یہ ہے، ہو سکتا ہے خدا ہو۔ فلما افلت، سورج بھی کیا ہو گیا؟ غائب۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے قرآن میں۔ بھائی ہمارے پاس اللہ کو مانے بغیر کوئی آپشن، بولو بھائی ہم کیسے کسی اور کو خدا مان لے؟ ایسے بھائی اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو تو پھر اس سے پوچھتے ہو کہ تو کن باتوں کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کو مان لو کہ آپ ہندو جس خدا کو خدا کہتے ہیں ہمارا خدا وہ ہے۔ پھر آپ پوچھو گے بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بت پرستی کرو۔ نیچر کو اپیل کرے رہی یہ بات کہ وہ اپنے سے ہٹا کے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا رہا۔ میں ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، آپ لوگ دوبارہ پکڑائی میں پتہ نہیں کب آؤ گے۔ تو دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے مثال دی نا، آپ کے پاس بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے، دنیا میں اتنے مذہب ہیں۔ ایک تو ہے الحاق، کوئی مذہب نہیں، فری تھنکر بن جاؤ، یہ ایتھیسٹ بن جاؤ، اس کا تو میں نے جنازہ نکال دیا، کیا خیال ہے؟ وہ تو غلط، شروع سے ہی۔ اب آپ کے پاس اللہ کی طرف منسوب بہت سارے قوانین ہیں، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، سکھ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کا قانون ہے، ہندو بھی کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں اس سے بھگوان خوش ہو جاتا ہے، بہت سارے ہیں۔ ایک کی مثال ایسے ہے جیسے وہی امریکہ کی سفیر، 8-10 سفیر آ گئے، اب پتہ نہیں چل رہا ان میں سے اصلی کون ہے اور ان میں سے نقلی کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سفیروں کی پینٹ کی تلاشی لینا شروع۔ ایک کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں، دوسرے کی جیب سے خالی پرچہ نکلا، تیسرے کی جیب سے پرچہ نکلا اس پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا ہے۔ چوتھی کی جیب سے پرچہ نکالا، اس پہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کچھ، آ رہا ہے کچھ اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی ہے بھائی، تو آپ مان لو گے ان کو سفیر؟ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں وہ ہے خدائی مذہب، ہم نے ان سے کہا تعلیمات دکھاؤ، بہت سو کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں ہے، تعلیمات سرے سے ہے ہی نہیں، 2-4 عبادتیں ہیں بس یہ کرنا ہے ہفتے میں یا سال میں، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرے کی ہم نے تلاشی لی، بھائی تم دکھاؤ تمہاری آسمانی کتابوں میں کیا ہے، تو کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ ایسے لائنیں کھپڑی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یعنی کسی لیے کچھ ایسے لائنیں کھپڑی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یعنی کسی نے سفیر ایسی زبان میں بھیجا جو زبان ختم ہو گئی۔ امریکہ نے سفیر بھیجا 2000 سال پرانی کسی زبان میں، تو آپ بولو گے امریکہ کا دماغ خراب ہو رہا ہے، بھائی انگلش میں بھیجتا، عربی میں بھیجتا، کو پیغام ایسی زبان میں بھیجا 4 آدمی کے علاوہ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، تو وہ خدائی پیغام ہو سکتا ہے؟ ایک سفیر واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جن سے جب پوچھا گیا
کیا آپ خدائی پیغمبر ہے، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس پیغام کیا ہے؟ آپ نے قرآن پیش کر دیا۔ ہم نے کہا یہ تو 1400 سال کے بعد بھی زبان میں ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو پیغمبر بزوال حال کیا کہیں گے؟ بھائی کروڑوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی سے بھی ترجمہ کر کے پوچھ لو۔ 1400 سال پہلے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ زندہ ہو کے آ جائیں، 20 ملکوں میں بآسانی سفر کر سکتے ہیں، 20 ملکوں میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ زبان جو 1400 سال پہلے جیسے زندہ تھی آج اس سے زیادہ زندہ ہے۔ 1400 سال پہلے بھی عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا تھا، آج بھی پورے عرب کنٹری میں پانی کو ماں کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے آسمان کو سما کہا جاتا تھا، آج بھی 1400 سال بعد عرب کنٹریز میں آسمان کو بولو سما کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے کتاب کو کتاب کہا جاتا تھا، 1400 سال بعد کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے انسان کو انسان کہا جاتا تھا اس عربی میں، 1400 سال کے بعد انسان کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے قلم کو بولو نا بھائی قلم کہا جاتا تھا، 1400 سال گزر گئے قلم کو قلم کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے عورت کو امرأہ کہا جاتا تھا، 1400 سال بعد عورت کو امرأہ کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے مرد کو رجل کہا جاتا تھا، 1400 سال بعد مرد کو رجل کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے ناک کو انف کہا جاتا تھا، 1400 سال بعد ناک کو انف کہا جاتا ہے۔ آنکھ کو عین کہا جاتا تھا، آج بھی آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ عین کہتے ہیں۔ زبان کو لسان پہلے کی کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ لسان کہتے ہیں۔ پاؤں کو رجل کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ریل کہتے ہیں۔ سننے کو سمع کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سمع کہتے ہیں۔ بولنے کو کلام کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ ایسی زبان میں پیغام نکلا پیغمبر کے پاس سے کہ 20 ملک اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور باقی ترجمہ کر کے سمجھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے۔ نہیں آئی میرے خیال ہے پوپی شریف میں بات، آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی آپشن ہے ہی نہیں، مان نہیں سکتے بھائی، تو پیغام ہی نہیں ہے، کمپیر کہاں سے کرو گے؟ پیغام نکلتا تو ہم کمپیر کرتے، یہ والا صحیح ہے نہیں یہ والا صحیح ہے، نہیں ہے میرے خیال بات بھائی، پیغام ادھر بھی ہوتا ادھر بھی ہوتا، ہم کہتے یار ان میں صحیح کون سا ہے، کنفیوژن بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا۔ پھر جو پیغام نکل کے آیا نا، دوسری کتابوں میں جو پیغام آتا ہے اس میں بت پرستی، پتھروں کے سامنے جھکو، یہ بھی بھگوان یہ بھی بھگوان، یہ والا اس کام کا یہ والا اس کام کا یہ والا اس کام کا، اس کی مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے، اس کے مارکیٹ میں 2 پہ 1 فری، بہرحال مختلف ریٹوں، یہ پیغام۔ کسی کے پاس کچھ اور پیغام، کسی کے پاس کچھ اور پیغام، فطرت کو اپیل نہیں کر رہا وہ پیغام۔ کسی نے کہا گائے تمہاری ماں ہے کیونکہ دودھ دیتی ہے، ہم نے کہا بھئی بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے، نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں، گائے دودھ دیتی ہے وہ ماں ہے۔ کسی کا خدا کی قسم مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی مذہب کا، ہم کمپیر کر رہے ہیں۔ پیغام جو نکلا ہے تو وہ نیچر کو اپیل نہیں کر رہا۔ ہم نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام مانگا کہ آپ کے پاس کیا پیغام ہے جو آپ گاڈ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، نجاشی نے کہا تھا نا جعفر طیار کو، کیا آپ جس پہ ایمان لائے ہیں ان کے پیغام کیا ہے؟ ایسے واضح پیغام، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے رب کے نزدیک کون سی چیزیں اللیگل ہیں اور کون سی چیزیں لیگل ہیں، کن باتوں پہ تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، کن باتوں پہ تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس نے تمہیں بنایا ہے اکیلے نے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکانا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ کائنات میں حسن دیکھ کر اس کے سامنے سر نہ جھکانا شروع کر دینا، یہ کائنات تمہاری خدمت کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ ہندوؤں نے بولا گائے ہماری خدمت کرتی ہے ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے، کسی نے کہا سورج ہماری خدمت کرتا ہے ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے، نبی نے آ کے سارے کانسیپٹ ختم کر دیے۔ اللہ کہہ رہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے، کبھی بھی خادم کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا، سرونٹ کے سامنے سر نہیں جھکایا، سرونٹ آپ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو چائے لے کر آ رہا ہے، بسکٹ لے کر آ رہا ہے، آپ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، بھائی آپ باس ہو، باس کبھی بھی ملازم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ انسان اس کائنات میں باس ہے اور یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت گزار ہے۔
تو یہ ایسا واضح کانسیپٹ، یہ پیغام کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ پھر آگے جو احکام دیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد بتا دیا سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ جن کے پاس یہ پیغام نہیں ہے، عقل سے فیصلہ کیا، انہوں نے والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنا لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس کی باتیں بہت کی، لیکن ویمن میں ماں نہیں آ رہی ان کے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہیومن رائٹس میں باپ کو ہٹا دیا انہوں نے۔ یہ کتنی بڑی سیکھ ہوئی۔ قرآن خدا کی قسم جتنے اہتمام سے باپ اور ماں کو بیان کرتا ہے، ایسا بیان کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے ماں باپ کا حق پورا ادا کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ ڈن ہے، اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ سنایا جا چکا ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ کیسا اچھا سلوک ہوگا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اولڈ ہاؤس بوڑھوں کے لیے بنے۔ اللہ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو خدمت کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، بڑھاپے میں تو شروع ہو رہا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے باس اپنے ملازم کو جھڑکتا ہے۔ یہ پیغام بھائی کس کے پاس سے نکل رہا ہے؟ بولو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو میرے اور آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اللہ تک پہنچنے کا کوئی اور آپشن بولو نہیں۔ اس پہ کہنا بہت کچھ ہے، لیکن مغرب کا ٹائم ہے، یہ بار بار وہ گھڑی دکھا رہا، یہ دیکھو وقت ہو گیا بالکل۔ تو اب